الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کی آج کے اس پروگرام میں ہم منافق کے انجام پر بات کریں گے۔ منافق دو رنگی کو کہتے ہیں۔ منافقت بہت عام سا لفظ بھی ہے، بولا جاتا ہے، شرعی اصطلاح بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب رنگ جو ہے، جس طرح اگر کسی نے وردی پہنی ہوئی ہے، پولیس کا لباس پہنا ہوا ہے، ہم کہیں گے یہ پولیس مین نظر آتا ہے، فوج کا لباس پہنا ہے تو فوجی نظر آتا ہے، کسی سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کا لباس پہنا ہوا ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس کمپنی میں کام کرنے والا بندہ ہے۔ یونیفارم سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے لباس کا، اور اس سے پتہ چلتا ہے، اس کے بیجز ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی بھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی شکل صورت سر سے لے کے پاؤں تک بنا لیں، اور ظاہر کو بھی سنوار لیں اور باطن کو بھی بنا لیں۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں کو کریں گے تو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے لوگوں نے بھی یہ رنگ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ کسی کا رنگ کچھ ہوتا ہے، کسی کا کوئی رنگ ہوتا ہے، کسی کا کوئی انداز ہوتے ہیں، اور ان سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر وہ مذہبی لوگ ہیں تو ان کو پہچاننا بہت آسان کام ہوتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں دین اسلام کے اندر اتنے داخل ہو جائیں، اتنا ہم دین پر عمل کریں، اپنے ظاہر اور باطن کو دین کے مطابق بنا دیں۔ چنانچہ جب ایسا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ اور اسی طرح اللہ نے پھر فرمایا کہ اس سے اچھا رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، جو ہے اس طرز کی زندگی ہے، دین اسلام کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم مسلمان پہچانے جائیں گے، آخرت میں بھی مسلمان اٹھائے جائیں گے، اور مسلمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، اور یہ پل صراط سے بھی پار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا، اور بالآخر جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو بھائی جنت میں رہیں گے کون لوگ رہیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ ہر چیز کی ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک اس کا باطن بھی ہوتا ہے، صورت بھی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو الفاظ ہیں، شیر، اگر شین یا را سے شیر کا لفظ بنتا ہے، اس کو جیسے بولیں گے آپ کو اس کا ایک امیج آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بھئی ایک جو ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا جانور جو جنگل میں رہتا ہے، اور اس کو شیر کہتے ہیں۔ اگر اس کو تنگ کیا جائے گا چیر پھاڑ دے گا، خطرناک ہوگا۔ لیکن یہی الفاظ یعنی شین یا اور را کے نیچے اگر زیر لگا دیں تو شیر بن جاتا ہے۔ جو ہی کہیں گے شیر، شیرینی، مٹھائی ہے جی، اور یہ آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا، ہے جی، خوف نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہی الفاظ ہے، لیکن اب آپ نے شیر کہا تو فوراً شیر کا کانسیپٹ ذہن میں آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ الفاظ ایک جیسے ہیں، لکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن جو ہے تھوڑا سا فرق ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کے سارے مطلب ہی بدل گیا۔ شیر کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے، اور شیر کو سن کر ہی مزہ آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے جی۔ تو اسی طرح ایک انسان ہے، اور وہ اگر اس کے اندر دو رنگی ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اگر وہ پورا کا پورا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا تو بھئی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب اس کو تو سنتے ہی ایک جو ہے اچھی فیلنگز ہونے لگ جائے گی، ہے نا، کہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ زبان سے تکلیف دے گا، نہ یہ فزیکل کوئی تکلیف پہنچائے گا، ہے نا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی کہیں کسی حال میں بھی جو ہے یہ
جو ہے ایک مومن ہے اور نیک آدمی ہے، فوراً یہ کانسیپٹ آ جائے گا۔ لیکن اگر یہی داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، سب چیز کی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے، اور اگر فرق ہوگا تو ظاہر میں تو نظر آئے گا ایک ہی جیسا، جیسے ہم نے کہا شین یا را ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ فرق پڑ جائے گا۔ آپ اگر شیر سمجھ کے اس کو قریب جائیں گے تو وہ شیر ہوگا، تو شیر جو ہے اور شیر میں فرق۔ اسی طرح ایک جو ہے پتلا بانس ہوتا ہے اور ایک گنا ہوتا ہے، دونوں جو ہے دیکھنے میں ایک جیسے پودے نظر آتے ہیں، فرق نہیں ہوتا، لیکن جو ہے بانس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کوئی مٹھاس نہیں ہوتا، اس میں سے کوئی رس نہیں نکلتا، اور جو گنا ہے یہ رس سے بھرا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ذائقے دار ہوتا ہے، لوگ اس میں سے جوس بھی نکال کے پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو خصوصیات سے بھرا ہوا ہے، تو یہ تو مومن ہونا چاہیے، اور جس میں کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے، شکل تو اس کی بھی وہی ہوگی، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن اندر کا عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے اور اندر کے اخلاق کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اب ان دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ ظاہر میں تو ایک ہی جیسا انسان ہے، مگر حقیقت میں دو بہت مختلف لوگ ہیں، اور یہ جو دو مختلف قسم کی چیز ہوتی ہے یہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی نفاق ہے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اچھا انسان ہے یا دھوکے باز ہے۔ بعض اوقات شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو ہے سیلز پرسن کو کسٹمر سروس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، ایسا میٹھی باتیں کرتا ہے کہ آدمی جو ہے خرچہ کر لیتا ہے، اس پہ اعتبار کر بیٹھتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے دھوکہ دے دیا۔ تو اس طرح سے عام دھوکے آج کل زندگی میں نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دو رنگی کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ جیسے انسان کا ظاہر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا باطن ہونا چاہیے۔ اگر وہ نیک بن کے دکھا رہا ہے تو بھائی نیک بندہ ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے وہ اندر سے نیک آدمی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتہ ہے ہم بھی اندر سے بہت نیک ہیں۔ اچھا بھی بہت نیک ہوں گے آپ، لیکن اب آپ کے ظاہر پہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے جی؟ آپ کی گفتگو میں کیوں نہیں پتہ چل رہا ہے جی؟ آپ کے آنکھوں کی خیانت سے کیسے جو ہے چیزیں جھلک رہی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اندر سے نیک ہیں تو پھر آپ ویسے ہی پہچانے جائیں جی؟ اور اگر ذرا سا معاملہ کر کے دیکھ لیں تو پھر ساری نیکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ انسان کیا ہے۔ تو یہ اس کو کہیں گے قول و فعل کا تضاد، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر ہم ظاہر میں نیک آدمی بنے ہوئے ہیں مگر اندر سے ہمارا حال بہت ہی خراب ہے، تو پریشانی والی بات ہے۔ اور اگر اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو اندر سے بہت ہی اچھے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں، یا جو بھی انہوں نے اپنی بھلائیاں خود ہی گن کے سوچ لی ہوں گی، تو بھائی پھر ظاہر پہ کیوں نہیں وہ چیز ظاہر ہوتی؟ کیونکہ الدین و نصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے، ساری اچھی باتیں دین کے اندر ہیں۔ تو اسی کو ہم یوں کہیں کہ ہر اچھی بات دین میں ہے اور دین میں ساری اچھی باتیں ہیں۔ تو بھئی اگر آپ اندر سے بہت اچھے ہیں تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو جانا چاہیے، اور اگر آپ کا ظاہر اچھا ہے تو آپ کے اندر بھی اچھا ہو جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے آدمی کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے جو ہے کمکموں کی روشنی سے تو جگمگا دیا، لیکن ہمارے من کی روشنی جو ہے وہ بجھ گئی۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک
سحر کر نہ سکا۔ تو بھئی یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آج ہم زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن ہمارا اندر جو ہے وہ تاریک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دو رنگی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہم نے دو رنگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اس میں رکاوٹ کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ ہم صبر کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھئی عام طور پر اس کی وجہ انسان کی سستی ہوتی ہے، انسان لیزی، اور آج کے دور میں جب جو ہے فیسلٹیز بہت زیادہ ہو گئیں، لگژریز عام ہو جاتی ہیں، تو ایسے حال میں بندے سست پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ بڑے جو ہیں چھوٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم بہت کاہل اور سست ہو گئے ہو، ہم اپنی زندگی میں یہ کرتے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسا کام کرتے تھے، تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل روز بروز جو ہے سہولیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمیں سست کرتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سست ہو گئے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ہم سست ہو گئے ہیں۔ تو اب جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے خود کو فراموش کر دیا، اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے یوں سمجھو خدا فراموشی کر دی، ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا۔ بے طلبی کے ساتھ تو کبھی بھی دین حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے طلب تو ضروری ہے۔ جب انسان طلب کرتا ہے تو پھر من کی صفائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور آگے کو بڑھتا ہے، تو بھئی یہ تو بہت ہی اہم بات ہو گئی۔ اچھا، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کو تو اس بات کا شاید احساس بھی ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے نیک ہو جانا چاہیے، جی میں گناہ چھوڑ دوں، کبھی کبھی وہ دعا بھی مانگتا ہوگا۔ لیکن جو لوگ کچھ نہ کچھ نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں سے اچھا بن گیا ہوں اور جو ہے بس میں اب ٹھیک ہوں، اب جنت بھی مل جائے گی، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ خود کو بھول جاتا ہے کہ بھائی میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور محنت کر سکتا ہوں اور جو ہے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن بس خود ہی ایک لیول پر شیطان کی تسلی میں آ کر یہ اپنے آپ کو کیپ کر لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی بجائے اب ایک طرح کی زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ تو بھئی یہ دل اللہ نے عطا فرمایا اور اس دل کو صاف کرنا چاہیے، اس میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اسی سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اسی میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے من کو صاف نہ کیا اور گندہ کر دیا تو بھئی گندے گھر میں تو مہمان بھی آئیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ چاہیے جائے کہ اس دل میں اللہ کی رحمتیں آئیں، اور پھر ہم کیا کریں گے، کیسے جو ہے اللہ کی رحمتوں کو اس دل میں پائیں گے۔ ایک عورت جو ہے اگر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے کہ مہمان آئیں گے، خاوند کو اچھا لگے گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے لیے صاف ستھرا گھر بنا کے رکھتی ہے، تو بھئی اللہ کی محبت کے لیے بھی تو دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اور دل کی پاکی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل کی دو رنگی ختم ہو جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اب ہمارے اندر دو رنگی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم دل سے سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں، جو ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل بھی اس کی گواہی دے دے کہ واقعی اسلام جو ہے یہ دین اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں اس کو قبول فرمائیں گے اور اسی کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور میں کیونکہ اللہ کا بندہ بندی ہوں، چنانچہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے معاملے کو ٹھیک رکھوں گا۔ تو جب انسان کی اندر کی پاکی صافی اخلاص کے ساتھ ساری محنت کرے گا تو دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ مگر کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس کو ذکر سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں، انسان جو ہے ذکر اللہ نہیں کرتا، یہ استغفار نہیں پڑھتا، درود شریف نہیں پڑھتا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں لگاتا، تو اب دل جو ہے گندا ہو جاتا ہے۔ جو ہے یہ گھر ہے اللہ کا، دل جو ہے جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ایسے یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ابرہہ ایک جو ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں ہوا،
تو وہ اس اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل جو ہے بھیجے، اور انہوں نے کنکریاں ماریں اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ بالکل اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے تاکہ ہم اللہ کے اس گھر کو برباد کر دیں۔ وہ تو جب وہ اس گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے اور ہم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اب جو ہے یہ شیطان کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ آپ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دو رنگی جو ہے کیوں ہے، سستی ہے، اور دوسری بات یہ ہے ہم نے خود اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا کہ بس اتنا اسلام ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ دنیا کچھ آخرت، حالانکہ کچھ دنیا کچھ آخرت نہیں، بلکہ 100% آخرت کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم آخرت چاہتے ہیں۔ دنیا اس ضمن میں خود بخود مل جاتی ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے زندگی کو ایک ترتیب سے گزارنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن اللہ پہ جو ہے بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارا رزق ہمارے تک پہنچا دے گا۔ منافق کا انجام، اس عنوان سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی اپنے من کو سنوارنا پڑے گا، دو رنگی چھوڑنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ من کو سنوارنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، دونوں کو سنوارنا ہے۔ ظاہر کو سنوارنا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر ارادہ کر لے کہ میں ظاہری جو ہے اپنی شکل صورت کو مسلمانوں والی بنا لوں، تو چند دن لگیں گے اور اس کی ظاہری شکل صورت جو ہے وہ مسلمانوں والی ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا اکثر کہ بعض لوگ آتے ہیں مسجد میں، شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ان کی ظاہری شکل کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لباس میں فرق آ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، اور جو ہے سنت والا لباس ان کا بن جاتا ہے۔ تو یہ چند دنوں کے اندر اندر وہ اب مسلمان کمیونٹی کے اندر وہ اس طرح سے میلٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنا پرانا مسلمان ہے۔ جب اس سے تعارف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں 2 مہینے 3 مہینے پہلے میں مسلمان ہوا تھا، اللہ کا بڑا شکر ہے، ابھی میں دین اسلام سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ چند دنوں کی محنت سے اس نے اپنے ظاہر کو سنوار دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ظاہر کو سنوارنا آسان کام ہے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم سب سے پہلے اپنے ظاہر کو سنوارنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے من کو صاف کر دے گا، ہمارے باطن کو صاف کر دے گا، کیونکہ جیسے انسان کا ظاہر ہوتا ہے ویسے اس کا باطن بن جاتا ہے، اور جیسا باطن ہوتا ہے وہ اس کی ریفلیکشن اسی طرح ظاہر پر بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وائس ورثہ والی چیز ہے، دونوں آپس میں کنیکٹڈ چیز ہیں۔ اب ظاہر کو سنوارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رول ماڈل کی طرح جو ہے عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، ان پر پیغام بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو جواب ملا کہ قرآن۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ تو یعنی کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ اب دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ صبح ہم اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بیت الخلاء جاتے ہیں، عام طور پر برش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ منہ دھو کے صبح ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد کام پہ جائیں گے، اور اسی طرح سارا دن گزارتے ہوئے آخر میں ہم جو ہے رات کو سوئیں گے۔ اس دوران میں ہم جو ہے دوست احباب سے بھی ملیں گے، عزیز رشتہ داروں سے بھی ملیں گے، اپنے کاروبار کو معاملات کو بھی کریں گے، اور ساری چیزیں یعنی کہ زندگی کا جو ایک ترتیب ہے پورے دن کی وہ ہم گزاریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ایک ہے کہ اپنی مرضی سے ترتیب دن کی گزارنا، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے ہم اٹھے اور اپنی مرضی سے جو ہے جس طرح جی چاہا اسی طرح ہم جو ہے باتھ روم چلے گئے، اور جو ہمارا جی چاہا وہ ہم کرتے رہے، اور پھر اسی طرح سارا دن ہمارا گزر گیا۔
ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں، چنانچہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے۔ مصنون دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کا صبح کا اٹھنے کا معمول کس طرح سے ہوتا تھا، جوتا پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو کس طرح سے داخل ہوتے تھے، اور اسی طرح جو ہے فراغت کے لیے کیا طریقہ تھا، پھر اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ یوں دیکھتے چلے جائیں گے۔ پھر کھانے کے جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا کیسے کھاتے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے، باتھ روم جاتے آتے کیا دعائیں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، صبح کی نماز پڑھنی ہے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کا قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجود کیسے تھے، ان ساری چیزوں پہ اگر غور کرتے چلے جائیں گے ہمیں جواب ملتا چلا جائے گا۔ کتابوں میں بھی یہ خوب لکھا ہوا ہے، گھر سے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، واپس آنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے، دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کوئی آپ سے بد اخلاقی کر رہا ہے تو صبر کیسے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سارا سوچتے چلے جائیں تو کپڑے پہننا اور ان کی سنت، اور پھر بالآخر رات کو جب ہم آئیں گے تو گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، وہاں اولاد ہوگی بیٹا بیٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اسی طرح رشتہ دار ہیں ان کے پاس جانا ہے۔ تو ایک پوری ترتیب زندگی کی ہمیں دے دی گئی۔ اگر ہم ظاہر میں ساری وہی ترتیب اپنا لیں، کپڑے پہننے ہیں دائیں ہاتھ سے آپ شروع کریں چاہے بائیں ہاتھ سے، آپ نے غسل تو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے بھائی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، تو کھانا بھی کھانا ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں، 15-20 چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر صرف ہم یہیں سے پکڑتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بس پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نام اعمال بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم چلتے پھرتے کھائیں گے، یاکلون کما تاکل الانعام، کہ جس طرح سے جانور جو ہے وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں تو وہ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا برگر لیا ہوا ہے، چلتے بھی جا رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ایک کھانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے کھانا اس طرح سے کھانا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، پانی اس طرح سے پینا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیا، تو اب اس پر اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا فائدہ ہو گیا اس سارے عمل کو کرنے سے، فقط روٹین لائف کے ساتھ ہے جی۔ اس کے علاوہ تو ہے بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو چیزیں فرض ہیں، یہ تو کرنی ہے، ان سے تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، کہیں جو ہے انکار کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ تو کرنے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم جو ہے اپنے عام معمول کی زندگی کو ہم نے ظاہر کو ٹھیک کر لیا، جب ظاہر ٹھیک ہو جائے گا اب باطن کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اندر کا اخلاق، غصہ کے اوپر کنٹرول، دنیا کی جو ہوس لالچ ہے اس سے کیسے بچوں، میرے اندر بغض، کینہ، عجب، تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا علاج اب یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اور اس مشکل کام کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں خود سے کر لوں گا، اپنے اندر کو صاف کر لوں گا اور کتابیں پڑھ کے کر لوں گا، یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے۔ جیسے جسم بیمار ہو گیا ہے جی تو اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کنسلٹیشن کرنی پڑے گی، تو لہٰذا اب جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے باطن کو صاف کرنے کے لیے کسی بڑے کے پاس جائے، دیندار کے پاس جائے، وہ اس کو اندر کی بیماریوں کے بارے میں اطلاع دے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کے قریب ترین اس کے والدین ہوتے ہیں، اگر وہ دیندار ہیں، دین کا علم جانتے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھائی گھر کے اندر ہی آپ کو ایک بہترین رول ماڈل مل گیا، آپ کو استاد مل گیا۔ اگر وہ دینداری والے نہیں ہیں، کیونکہ اب چوروں کی بھی تو اولاد ہوتی ہے جی، تو وہ چوری سکھاتے ہیں، ہے جی، ایسے بددیانت لوگ ہوتے ہیں، ایسے
دو رنگی والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اب یہ اپنی اولاد کو بھی دھوکہ دینے کا طریقہ سکھائیں گے۔ تو اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر ارد گرد دیکھیں کہ کوئی اگر نیک آدمی ہے تو جس سے راز شیئر کیا جا سکتا ہے، یا آپ کے قریب کوئی مسجد ہے، اس میں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی امام ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی اللہ والا آپ کے جو ہے ریچ میں ہے، تو بھائی اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، ان کو اپنا حال احوال بتانا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے اور ان کی گائیڈنس کے مطابق پھر چلنا چاہیے، کیونکہ اب باطن کا علاج جو ہے وہ صرف تعریفوں سے نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بس وہ تو تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں جی، آپ بہت اچھے ہیں، دوست ملتے ہیں ایک دوسرے کو تعریفیں کرتے ہیں۔ بھائی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کے نقائص بیان کرے، جب آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کے اگر وہ نقائص بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کو آرام سے ایکسیپٹ بھی کر لیں، سن بھی لیں، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آرگومنٹس شروع کر دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے، آپ بہت نیک ہیں اور میں کیا ہوں، بہت برا انسان ہوں۔ نہیں بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر فرض کیا ڈاکٹر بیمار بھی ہو اور آپ کو وہ اچھا جو ہے مشورہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے اور آپ کو دوائی بھی دے رہا ہے، ہم نے دیکھا کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بھی ساری زندگی تو وہ لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ ابھی اپنے دل کا علاج کرو، اور جو ہے لیکن وہ اپنا علاج نہیں کر سکے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھا مشورہ کہیں سے بھی مل جاتا ہے، قابو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا، نبی کا فرمان احادیث کی شکل میں موجود ہے، اور اس کو پریکٹیکل فارم میں اگر کوئی کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کی گائیڈنس اب ہم اگر لے لیں گے اور اس کے کمپنی میں رہیں گے تو پھر ہم خود بخود اچھے انسان بن جائیں گے۔ بہت اس میں امید ہے۔ مثال کے طور پر مقناطیس ہے، اور اس کے ساتھ اگر لوہے کو رکھ دیا جائے، اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہوتی، کوئی جاذبیت نہیں ہوتی، کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، لوہا ہے، لیکن اگر کچھ عرصہ وہ مقناطیس کے ساتھ پڑا رہتا ہے تو اس میں بھی جاذبیت آ جاتی ہے، یہ بھی جو ہے اٹریکٹ کرنے لگ جاتا ہے، یہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے، یہ پھر دوسرے لوہے کو جس کے اندر کوالٹی نہیں ہے اگر اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اس کو بھی فائدہ دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کسی بھی جو ہے ایکسپرٹ کے قریب ہو جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن مجید میں بھی ہمیں گائیڈنس دے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ تقوی کو اختیار کریں اور کنوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ اب یہ نیک لوگ پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ نیک لوگ نہیں ہوتے تو بھائی پھر آپ بتاؤ کہ قرآن مجید کونوں کے الفاظ سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے امر کے ساتھ، یعنی کمانڈ ہے اللہ کی، اور کہا جا رہا ہے تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب جواب میں اگر کوئی کہے اور جی آج کل نیک لوگ کہاں ہوتے ہیں جی، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت کے خلاف بات ہوگی۔ اللہ کہہ رہے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسے کوئی کہے بھئی آپ اپنا علاج کروا لیں، وہ کہے جی آج کل ڈاکٹر کہاں ہوتے ہیں، سارے چور ہوتے ہیں۔ اچھا بھی چور ہوتے ہیں تو پھر علاج تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ ایسا بہانہ ہے کہ کام نہ کرنا ہو تو بہت اچھا ہے، بہت فٹ آتا ہے، اور اگر جس نے اس کام کو کرنا ہو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ بھئی اگر مجھے کوئی اچھا نیک آدمی مل جائے۔ لیکن چکر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں میں شیطان کی طرح گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور جو ہے دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جی۔ تو فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے اور نہ ہی انبیاء آئیں گے، اب وارث الانبیاء ہوں گے، علماء مشائخ ہوں گے، اور یہ انسان ہوں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر بھی ہر قسم کی کمی بیشی بھی ہوگی، پاکی صافی بھی ہوگی۔ آپ نے ان سے جا کے مشورہ کر لینا ہے اور ان کی صحبت میں رہنا ہے، اور جتنا اچھا کسی کو جو ہے صحبت نصیب ہو جائے اتنا وہ خوش نصیب ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دوست کون بنے گا؟ شیطان بن جائے گا، وہ ہمارا مشیر ہوگا، ہر بات میں پھر وہ مشورہ دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس سے دشمنی بنا کے رکھو۔ شیطان کے ہتھے نہ چڑھنا، شیطان کے مشوروں پہ عمل نہ کرنا ہے جی۔ اور نیک لوگوں کے جو ہے آپ
مشوروں پر عمل کرنا، کیونکہ البرکۃ مع الاکابر، کہا کہ جو برکت ہے وہ تو بڑوں کے ساتھ ہے۔ اب بڑا عمر میں بڑا ہو، عمل میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اخلاص میں بڑا ہو، ہیں جی، اور کسی اعتبار سے بھی آپ سمجھے کہ وہ بڑا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے آپ جو ہے فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایکسپرٹ ایسا ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے، واتبع سبیل من اناب الی، پھر جو ہے اگر اسی سبیل پہ چلتے جاؤ گے، اسی راستے پہ چلتے چلے جاؤ گے جس طرح بڑے چلتے چلے گئے اور ان کو انابت اللہ حاصل ہو گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے جی، تو بس پھر تو کامیابی ہو گئی۔ جیسے ہم نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے اگر اپنے کسی بڑے کو فالو کر لیں گے، اس نے اپنے بڑے کو فالو کیا، اس نے اپنے بڑے کو فالو کیا، تو اس طرح سے جو ہے کچھ جنریشنز اوپر جا کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صحابہ کو فالو کیا تھا اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا۔ تو یہ ایک چین ہے جی، فالوئنگ کا ایک چین ہے، لیکن آج کل ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ فالو نہیں کرنا، اور یہی چیز جو ہے نا اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج تو بچے بھی ماں باپ کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ بھی کسی کو فالو نہیں کرتے ہے جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہم اپنی مرضی کریں گے، اور بچوں کو بھی اپنے احکامات دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم نہیں بتا رہے ہوتے، تو اس لیے پرابلم آ رہا ہوتا ہے۔ اور بچہ بھی کہتا ہے کہ بھی میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے، اور دوست کو یہی کہتا ہے ڈو وٹ یو لائک ٹو ڈو، ہے نا، آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو اینڈ یو ڈو وٹ یو لائک ٹو ڈو، سبحان اللہ۔ تو دوست تو اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم سب نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کی بات جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، تب ہماری زندگی میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، پھر ہمارے کام اٹکے ہوئے نہیں ہوں گے، کام پورے ہو جائیں گے، ہم بھی پرسکون ہوں گے، اور آگے ہمارے ارد گرد والے لوگ بھی پرسکون ہو جائیں گے، ہمارے اندر کی دو رنگی بھی چلی جائے گی، جو ظاہر ہے وہی باطن ہوگا، اور باطن جو ہے وہی ظاہر پہ آ جائے گا، تو اس لیے یہ اندر کی دو رنگی نکل جائے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آسانی والی زندگی گزارے، اور وہ بندہ جو آخرت کی خبر رکھتا ہے اور آخرت کے جو ہے زندگی سے واقف ہے، یعنی جو ہے موت کا وقت، قبر، اور اس کے بعد حشر کا دن، اور اس میں میزان اور پلسرات سے گزرنا، اور بلا آخر جنت یا جہنم اس کا انجام ہوگا، اس بندے کو نیچرلی آخرت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، زندگی میں ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ ہر بندہ جو ہے اپنی ایک طبعی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بھی چلے گئے، اور ہم بھی جائیں گے، اور ہمارے پیچھے ہماری نسلیں بھی وہاں پہنچ جائیں گی، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا سب چیز ختم ہو جائے گی، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دوبارہ سے زندگی عطا فرمائیں گے، اور سب کو اٹھایا جائے گا، اس دن حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ جو دو رنگی والی بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے چھوڑ دی تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی، کیونکہ جو بندہ جو ہے ڈول فیس رکھتا ہے، ظاہر میں بڑا میٹھا میٹھی بات کرتا ہے، اندر سے کاٹ کرتا ہے، بندے اس کو لائک نہیں کرتے ہیں، انسان اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر پتہ چل جائے اس سے دوستی بھی نہیں رکھتے ہے جی، اور اس کو بددیانت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، ہم تو بہت ہی سینسٹیو ہو جائیں، اور اس بندے کو کبھی ٹالریٹ بھی نہ کریں کہ یار اس نے ہمیں دھوکہ دیا، میں اس کو اپنا دوست سمجھتا رہا، مخلص سمجھتا رہا، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا عمل کیا۔ تو اس لیے یہ تو بہت ہی جو ہے ندامت والی بات ہو گئی۔ اب یہ جو ندامت ہے کہ انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، صبح جو ہے وہ اٹھا اور گھر سے نکلا، جاب پہ جا رہا تھا، اور اس نے چلتے چلتے بیوی سے کوئی ایسی بات کہہ دی، یا بیوی نے اس سے کوئی ایسی بات کر دی، حالانکہ یہ دونوں اچھی شخصیت والے تھے، ظاہر میں بڑے محبت کرنے والے تھے، لیکن کوئی نفرت آمیز بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ سارا دن جب یہ بندہ سوچے گا کہ یار میں نے ایسے الفاظ کہہ دیے تو کتنی تکلیف ہوگی، ہے نا، کہ میں ایسا تو نہیں تھا، میں نے ایسے کیوں اپنی بیوی سے کہہ دیا، میں تو اس سے محبت کرتا تھا،
اور میں نے اتنے سخت کلمات بول دیے، بہت برا کیا۔ تو اب اس سارے دن کی ندامت، حتیٰ کہ جب وہ واپس آئے گا تو میاں بیوی ایک دوسرے سے سوری کر لیں گے کہ اگر بیوی نے غلطی کی تھی اور خاوند نے غلطی کی، وہ سوری کر لے گا، اب ندامت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک ہی اس کا نتیجہ کہ سارے دن کی ندامت جو ہے وہ انسان اگر جو ہے اس کو پچھتاوا لگ جائے، افسوس ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح کوئی بندہ ہے، اس نے فصل کاشت کرنی تھی اور فصل کاشت نہیں کی، اور جو ہے اب وہ سیزن گزر گیا۔ جب سیزن گزر گیا تو اب اس کو جو ہے پورے سیزن کے اندر ایک ندامت سی ہوگی، افسوس ہوگا کہ بھئی یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے تو سیزن ضائع کر دیا۔ تو یعنی کہ اگر فصل نہیں کاشت کی تو اب پورا سیزن ہی گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی بندے کی جو ہے ناموافق رشتہ ہو جائے، میاں بیوی کے بعض اوقات رشتے ایسے ہوتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بندہ کہیں پر اینڈ اپ ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا صورت حال ہو جائے تو اب ساری زندگی اس کو اپنے فیصلے کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے کہ آئی وش کہ میں صحیح رشتہ کرتا، اب دیکھو کتنی تکلیف آ گئی، کتنی پریشانی آ گئی، میں نے بچے بھی ہو گئے، بھگتنا ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، تو دن رات یہی سوچتا رہے گا حتیٰ کہ زندگی پوری گزار دے گا۔ تو ندامت رہے گی، پچھتاوا رہے گا کہ کاش کہ ایسا ناموافق رشتہ نہ ہوتا میرا۔ اور اگر ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کی اور دو رنگی اختیار کر لی، اور جو ہے وہ زندگی بھر مزوں میں لگا رہا، تو اب اس کو عبدالآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی ندامت مرنے کے بعد اس کو لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسی بڑی ندامت ہے کہ جو ہزاروں سال کے اندر وہ شرمندگی اٹھاتا رہے گا کہ میں کاش کہ یہ تھوڑی سی زندگی تھی، اس کو صحیح طریقے سے گزار لیتا۔ تو لہٰذا بھائی اب یہ وقت ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، مسلمان ہو جائے، اور جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سستی کو چھوڑ دیں اور محنت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اور جو ہے اپنی نیت کو جو ہے اللہ کے لیے خالص کریں اور دو رنگی کو چھوڑ دیں۔ تو اس طریقے سے اگر وہ کر لیں گے تو ہم کہیں گے ان کو نفس سے مطمئنہ حاصل ہو چکا ہے، یہ دین اسلام کے اوپر مطمئن ہو چکے ہیں۔ نفس کی مختلف قسمیں ہیں، ایک ہے امارہ، ایک ہے مطمئنہ، اور اس کے درمیان میں وہ نفس جو فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے، اس کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ہم لوامہ میں ہی پھنسے ہوتے ہیں کہ کبھی جو ہے خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور کبھی جو ہے اللہ کے بندے بن کے جو ہے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے اب جو ہے موسٹلی جو ہے ہم نے کرنا ہے مطمئنہ۔ تو یہ اگر ہم نے کر لیا تو یوں سمجھیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن سنور گیا، اور جو ہے نفاق جو ہے اندر سے نکل گیا۔ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے نفق۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دو راستے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، دو طرف سے وہ ایگزٹ اس کا بنا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے سرنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نفاق جو ہے اسی لفظ سے نکلا کہ یہ بندہ کبھی اس ایک سوراخ سے نکلتا ہے، کبھی دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے۔ تو دو چہرے والے بندے کو جو ہے ہم کہیں گے یہ نفاق کر رہا ہے۔ اب نفاق کی جو ہے قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر۔ وہ نفاق ہے جو بندے جو ہے نا اس نے اپنے جو ہے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، دین اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے اسلام دشمن ہوتا ہے، اور وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا انکاری ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ عام طور پہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھی آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، اسلام کو ناپسند کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات ناٹک کرنے والے جو ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں،
ان کو وہ جو ہے نا ایسا جو ہے رول دیتے ہیں. مثلا اگر ہیرو کا رول دیا تو وہ ہیرو بن جاتے ہیں، بڑے سافٹ اور بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی معیاری ان کا ہر چیز ہوتی ہے، بڑے بہادر نظر آتے ہیں اور بڑے نیکی والے چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. دوسری فلم کے اندر اگر اس کو ولن کا رول دے دیا تو اب یہ قتل و غارت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی انداز بدل جاتے ہیں، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے. تو بھئی جہاں سے اس کو پیسے ملے اس رول وہی رول ادا کرتا ہے، وہی رنگ وہ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا بالکل اسی طرح ہے. اگر مسلمانوں میں آتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ اب میں مسلمان بن کے دکھاؤں گا، تو ایک بہروپیہ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا، اور یہ مسلمانوں سے مکس اپ ہو جاتا ہے اور انہی جیسی باتیں کرتا ہے. جب اس کو کہیں اور یاروں کے پاس جانا پڑ جاتا ہے اور کلبوں میں جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، انہی جیسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں تو آپ جیسا ہوں، میں تو ان کو بھی اسی طرح خوش کر دیتا ہے. اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اسلام، تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو جی، یہ تو بس مولویوں کی چیز ہے، مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ اندر کا عقیدے کا جو ہے نفاق ہے، اور یہ بہت ہی سخت چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے، بے حد ناپسند ہے، اور کافروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کا کچھ آیات میں تذکرہ ہوا، اس کے بعد جو ہے منافقوں کا 13 آیات کے اندر پورا ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہوا کہ یہ جو ہے اس قسم کا نفاق کرنے والے جو اوپر سے جو ہے ایمان والے کہلواتے ہیں، اندر سے منافق ہوتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ اس وقت جو ہے منافقین جو ہیں وہ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلوم تھا، اللہ نے ان کو بتا دیا، اور لیکن وہ بظاہر مکس ہو کے رہا کرتے تھے. اور جو ہے اسی طرح امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عقیدتاً نفاق رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جہنم کے گھاٹی میں ہوں گے، فی درک الاسفل من النار، سب سے نیچے والے جو ہے یہ جہنم کے سب سے زیادہ دردناک عذاب ان کو ملے گا. بلکہ کہا کہ جہنم بھی ایسے لوگوں سے پناہ مانگتی ہے کہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنم بھی ڈرتی ہے ایسے عذاب سے، کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کیا. اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، اللہ ایمان پہ سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں. دوسری چیز ہے نفاق اصغر. نفاق اصغر کہتے ہیں عملی نفاق کو، کہ انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال منافقوں والے ہوتے ہیں. جس طرح جو ہے منافق دھوکہ دہی کرتا ہے، جس طرح سے قول و فعل کا ان میں تضاد ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اب دیکھیں جھوٹ بولنا آج کل جو ہے کتنا کامن چیز ہو چکی ہے، حالانکہ یہ منافقوں کا جو ہے انداز ہے، مسلمانوں کا انداز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو لہٰذا منافقوں کی یہ فطرت اگر آ جائے تو پناہ مانگنی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اب فلاں ٹائم میں ملیں گے، ہاں جی میں بھی آ جاؤں گا، اور یاد ہی نہیں ہوتا، وعدہ کیا اور خلاف کر دیا. یہ منافق کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی امانت دے دی ان کو کہ یہ چیز ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، بس پھر تو وہ اس پہ قابض ہو جائیں گے اور کبھی بھی اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ بھی منافقوں کا انداز ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں اس چیز سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی صفت ہے. اچھا، اب اسی طرح یہ ہے کہ یہ نفاق بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ایمان والا ہے اور یہ کیسے اس کے اندر نفاق بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلی بات وہی ہے کہ جھوٹ بولنے کو جو ہے اگر عادت بنا لیں گے تو منافقت والی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی. آج کل شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جھوٹ کا نام بہانہ بنایا ہوا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے خامد سے بہانہ کر دیا، خامد دیر سے آ رہا ہے اور کہتے ہیں بیوی سے میں نے بہانہ کر دیا ہے جی، اس کو بات نہیں بتاتا. تو یہ بہانے بنانا سے شروع ہوتا ہے کام، اور در حقیقت یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو نفاق پیدا کرتی ہے وہ ریاکاری ہے. نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہے جی،
ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی سنتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کا خیال رکھیں گے تو نفاق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے، علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہوتا، وزڈم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، ان کو صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پتہ ہوتا۔ اور جو ہے چوتھی چیز ہے تقوی کی کمی۔ جب تقوی کی کمی ہوتی ہے تو تقوی کیونکہ ایک لباس کی مانند ہوتا ہے، جب یہ تقوی چلا جاتا ہے تو انسان بے لباس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹوپی اچھی نہیں لگتی، پھر انسان کو کپڑے اچھے نہیں لگتے، پھر پردہ اچھا نہیں لگتا، پھر ہر چیز آہستہ آہستہ بے لباس ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے خاتمے کا ڈر لگ جائے۔ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب چیز جانتے ہیں، اللہ سب چیز جو ہے سنتے ہیں، تو اب میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، موت کو یاد کرے گا تو بھئی خود بخود جو ہے اس کو خوف ہوگا اور یہ اپنی اصلاح کو لگ جائے گا۔ تو بھئی یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا اور یہ آزمایا جائے گا، اس دنیا میں بھی آزمایا جاتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی اس پہ آزمائش آتی ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جب موت کا خوف طاری ہوتا ہے تو شیطان اس وقت آ کے ورغلاتا ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے اس وقت اللہ کا انکار کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور یہ اگر بندہ جو ہے اس وقت انکار کرتا ہے تو یہ ایمان سے جو ہے فارغ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو بھئی اس لیے اپنے خاتمے کا ڈر اپنے دل میں اگر ہوگا، کسی جاہل بندے کو ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے علم حاصل کرے گا، اگر یہی خوف کسی عالم کو، پڑھے لکھے کو ہوگا تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو بندہ جو ہے عمل والا ہے، اگر اس کو بھی خوف خدا حاصل ہو گیا تو وہ اخلاص کو اپنا لے گا۔ تو یہ اخلاص جو ہے نا اصل چیز ہے، یہ انسان کی روح ہے، جیسے جسم کی اندر روح ہوتی ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح اعمال کی جو ہے حقیقت وہ اخلاص ہے۔ اور یہ اگر حاصل ہو جائے تو بس پھر انسان کے اندر سے دو رنگی نکل جاتی ہے، وہ یک رنگ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، نیکیاں اکٹھی کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جاتا ہے۔ منافقت بری چیز ہے، منافقت کا انجام بہت برا ہے۔ پل صراط سے جب گزریں گے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، یہ ایمان والوں سے کہے گا اپنا نور دو، وہ کہیں گے یہ دنیا میں ملتا ہے، وہ جب پیچھے لوٹ کے جانا شروع کرے گا اللہ ایک دیوار بنا دیں گے، فاصلہ کر دیں گے ایمان والوں کے اور ان منافقوں کے، اور وہاں سے یہ کٹ کٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کتنا برا انجام ہوگا اس نفاق کا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔